یہ بات ہے اس شہر کی جہاں حق کو کمزور سمجھا گیا، جہاں سچ بولنے والے کو تنقید، طعنوں اور تمسخر کا سامنا کرنا پڑا، جہاں لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو جائے وہ دلوں سے بھی مٹ جاتی ہے۔ یہ مکہ ہے، ریت پہاڑوں اور پتھروں کا شہر، لیکن اصل سختی ان پہاڑوں میں نہیں تھی بلکہ ان دلوں میں تھی جو غرور، حسد اور انا سے بھر چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قبیلے کی پہچان اولاد سے ہوتی تھی، جب بیٹوں کو طاقت سمجھا جاتا تھا، اور جب کسی کا بیٹا دنیا سے چلا جائے تو لوگ یہ گمان کر لیتے تھے کہ اب اس انسان کا نام بھی مٹ جائے گا۔ اسی مکہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو طعنوں کا نشانہ بنایا گیا۔ کہا گیا کہ محمد کا نام بھی کچھ دن کا ہے، ان کی نسل باقی نہیں رہی۔ کہا گیا کہ ان کا چراغ بجھ گیا۔ ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا۔ کہا گیا کہ چند دنوں کے بعد کوئی انہیں یاد نہیں رکھے گا۔ نسل ہی ختم ہو جائے تو ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ زبان سے نکلے لیکن ان کے پیچھے زہر چھپا تھا۔ کون یاد رکھتا ہے انہیں؟ یہ صرف باتیں نہیں تھیں، یہ دل دکھانے والے وار تھے۔ یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے جنہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، نہ بددعا دی، نہ کسی سے شکوہ کیا، نہ اپنی زبان سے کوئی سخت لفظ نکالا۔ انہوں نے اپنا معاملہ اس رب کے سپرد کر دیا جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو آنسوؤں کو بھی دیکھتا ہے اور خاموش فریادوں کو بھی سنتا ہے۔ یہ وہ لمحات تھے جب رات کی خاموشی گواہ بنتی تھی، جب مکہ سو جاتا تھا اور عبادت جاگتی تھی، جب تنہائی میں سجدے لمبے ہو جاتے تھے اور جب صبر آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک کمزور انسان ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور اللہ اپنے نبی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب زمین پر کیے گئے طعنوں کا آسمان سے جواب نازل ہوا، جب خاموشی بول اٹھی، اور جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی۔ اللہ نے فرمایا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو بے شمار بھلائی عطا کر دی۔ یہ ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، یہ ان سب طعنوں کا جواب تھا جو زمین پر کیے گئے تھے۔ کوثر صرف جنت کی ایک نہر نہیں، کوثر اس رحمت کا نام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کوثر اس عزت کا نام ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ کوثر اس ذکر کا نام ہے جو نسلوں سے آگے بڑھتا ہے۔ کوثر اس محبت کا نام ہے جو دلوں میں بس جاتی ہے۔ لوگ اولاد کو دیکھ رہے تھے اور اللہ امت عطا فرما رہا تھا۔ لوگ بیٹوں کو طاقت سمجھ رہے تھے اور اللہ قیامت تک کے ماننے والے دے رہا تھا۔ لوگ چند دنوں کی سوچ میں تھے اور اللہ ہمیشہ کے لیے نام زندہ کر رہا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی علیہ السلام اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، یعنی شکر ادا کرو، عبادت کو مضبوط پکڑو اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھو۔ یہ ہمیں سکھایا گیا کہ عزت عبادت سے ملتی ہے، کامیابی شکر سے ملتی ہے، اور سربلندی اللہ کے در پر جھکنے سے آتی ہے۔ عام انسان کا نہیں لگتا۔ یہ کلام جب دلوں پر اترا ہوتا تو دل ایسے کیوں کانپ جاتا؟ تو غرور کے بت ہلنے لگے۔ جو ہنس رہے تھے وہ سوچ میں پڑ گئے، جو مذاق اڑا رہے تھے وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ اللہ کا کلام دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ اور پھر آخری فیصلہ سنا دیا گیا، ایسا فیصلہ جس پر وقت خود گواہ بنا۔ اللہ نے فرمایا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، دشمنی رکھنے والا ہی اصل میں بے نام ہے۔ حق سے نفرت کرنے والا خود تاریخ سے مٹ جاتا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے اور نبی کا اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ آج ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو، 1400 سال گزر چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر اذان میں گونجتا ہے، ہر مسجد میں لیا جاتا ہے، ہر دل میں بسا ہوا ہے، اور ان کا مذاق اڑانے والوں کا نام صرف کتابوں کے حاشیوں میں ملتا ہے، وہ بھی عبرت کے لیے۔ یہ سورہ کوثر ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ کامیابی شور سے نہیں ملتی، عزت تعداد سے نہیں آتی، طاقت وسائل سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے ساتھ جڑنے سے انسان کو وہ مقام ملتا ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یاد رکھو، جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے مقابل کھڑا ہوتا ہے وہ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخر کار بے نشان ہو جاتا ہے۔
سورہ کوثر اللہ کا جواب ہے ہر اس تانے کا جو حق کے خلاف اٹھایا گیا، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کے راستے پر چل رہا ہے، اور ہر اس دل کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔